اللہ نے فتاوی رضویہ میں سبع سنابل کی تعریف کی، اور کس انداز سے کی ہے کہ مشائخ چشت میں سے ایک چشتی بزرگ ہیں شاہ کلیم اللہ چشتی۔ شاہ کلیم اللہ چشتی کا خواب بیان کیا ہے اعلیٰ نے فتاوی رضویہ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور نبی کریم علیہ السلام کی جب میں نے زیارت کی، اور اسی خواب کے دوران انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میر عبد الواحد بلگرامی جو کتاب سبع سنابل کے مؤلف ہیں، اور سبع سنابل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہوئی۔ اب امام اہل سنت نے یہ خواب بیان کر کے اسی خواب کی بنیاد پہ آگے بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم بات کریں گے صوفیاء کرام، جن کو اولیاء کرام بھی کہا جاتا ہے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لکھی ہوئی ان کتابوں کے بارے میں جو وہ لکھ کر چلے تو گئے، لیکن آج مسلمان ان کتابوں کی وجہ سے بٹا ہوا ہے۔ اور یہ مسلمان فرقے تو ہو ہی گئے تھے، شیعہ اور سنی نام کے دو فرقے تو اسلام میں ہو ہی گئے تھے، لیکن ان کتابوں کی وجہ سے مسلمان مسلک میں بٹے اور ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ تمام طرح طرح کی خانقاہیں قائم ہوئیں، وہاں سجادہ نشین بیٹھے، اور سب نے اپنے بزرگوں سے جو دین لیا اس کو پھیلانا ضروری سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے اس سے روگردانی کی، اس سے ہمیشہ یہ بچتے رہے، بلکہ اپنے بزرگوں کا دین یہ پھیلاتے رہے۔ آج ہم بات کریں گے، آج کی مجلس میں یہ کتاب ہے میرے پاس جس کا نام ہے سبع سنابل شریف۔ اس کتاب کو لکھا ہے میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بلگرام ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش میں ایک قصبہ ہے، جہاں پر سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارکہ بنی ہوئی ہے، اور لوگ وہاں جوک در جوک جاتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں سنی حنفی بریلویوں کے امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے۔ قبولیت کا درجہ اس کتاب نے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل کر لیا ہے۔ سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی نسبت تھی، اور اسی وجہ سے آپ نے ان کی شان میں، بلکہ بلگرام کی شان میں بھی کئی اشعار کہے، اور بلگرام کو جنت جیسا کہا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام سنیوں کے ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو سنی ہیں ان کے امام مانے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس کتاب کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث یہ ہے کہ جس کو حضرت انس نے بھی روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی مولا کائنات علیہ السلام نے بھی روایت کیا۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی بات جھوٹ منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس لیے میں آپ کو حدیث نمبر نہیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مسلمان جو پڑھا لکھا ہے، جس کو ذرا سا بھی حدیثوں سے شغف ہے، وہ جانتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہا ہے تو اس کا ٹھکانہ
जहन्नम है। इस किताब के पेज नंबर, ये किताब जो है सबा सनाबिल, इसके पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 पे ये लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह होते। वो मेरी उम्मत के चिराग हैं, मेरी उम्मत की शमा है और मेरी उम्मत की मशाल है। लिखते हैं इस किताब में जो हदीस लिखी हुई है उसको मैं आपको पढ़ के जो इसमें लिखा हुआ है वो आपको बताता हूँ। लिखते हैं कि नीज़ हुजूर ने खास कर हज़रत अबू हनीफ़ा कूफ़ी रदियल्लाहु अन्हु के हक़ में इरशाद फरमाया है कि लौलम उबअस लबुइसा नुअमान इब्न साबित नबिया वहुवा सिराजु उम्मती वहुवा सिराजु उम्मती वहुवा सिराजु उम्मती। इसका तर्जमा भी इस किताब में लिखा है, अगर मैं मबऊस ना फरमाया गया होता तो नुअमान बिन साबित को नबी बनाकर भेजा गया होता। वो मेरी उम्मत के चिराग हैं, मेरी उम्मत की शमा है, मेरी उम्मत की मशअल है। हालांकि जब मैंने मुहद्दिसीन से, जो इस वक्त मुहद्दिसीन है, और कुछ मुफ्तियों से और अपने दोस्तों से रब्ता किया, उनसे पूछा, बल्कि मैंने बलग्राम शरीफ जो है उसकी खानका तक में ये पूछा, वहाँ के लोगों से जानकारी हासिल की, सब ने यही कहा कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, इशारों में अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की फसीलत को लेकर कोई हदीस है तो वो मिल जाती हैं, लेकिन नाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस रिवायत नहीं है। अगर कोई ऐसी हदीस है तो वो झूठी है, मनगढ़ंत है। ये आजकल के जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने ये कहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किताब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हुई है, उसके अंदर हुजूर एक झूठी हदीस को हुजूर से मंसूब किया गया। तो बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि उस किताब को हुजूर कैसे अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा सकते हैं? झूठ। और इस किताब में बहुत ही वाक़यात लिखे हुए हैं जो कुरान और सुन्नत से बिल्कुल मेल नहीं खाते, उनके खिलाफ है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, इस किताब को सबे सनाबिल को अगर आप पढ़ेंगे तो वो रास्ता, दीन इस्लाम क्या है? दीन इस्लाम एक आसान रास्ता, एक सीधा रास्ता है, और इसका यही मतलब है कि एक बंदे को रब तक पहुंचा दिया जाए, एक इंसान को, एक मखलूक को उसके खालिक से मिला दिया जाए, एक इंसान को उसके रब से मिला दिया जाए। इसलिए इस्लाम दीन आया और दीन में आसानियां पैदा की गई। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आप अल्लाह से कभी मिल ही नहीं सकते। वो दीन जो रसूलुल्लाह ने हमें दिया, उस दीन में मोटा मोटा क्या था? 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, अपने अखलाक सुधारना है, वालिदैन के हुकूक पूरे करने हैं, बीवी बच्चों के हुकूक पूरे करने हैं, पड़ोसियों के हुकूक पूरे करने हैं, वगैरह वगैरह। यही सारी चीज़ें थी। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप बेशक अपने रब से एक दिन ज़रूर मिलेंगे। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इतना मुश्किल बना दिया गया कि इतने दिन आपको चिल्ला करना है, आपको ये करना है, इतने दिन खाना पीना छोड़ देना है, इतने दिन फाका करना है, इतने दिन रोज़ा रखना है, इतनी इतनी तिलावतें करनी है, इतनी बड़ी बड़ी रातों में आपको क़याम, बड़े बड़े क़याम करने, बड़े बड़े सजदे करने। यानी अगर इस किताब को पढ़ के आप ये चाहते हैं कि आप इस ज़माने में अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं तो नामुमकिन है, आप कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इसी किताब के मैं अब आपको लेके चलता हूं। इस किताब के सफ़ा नंबर 112 सफ़ा नंबर 112। इस किताब का जो सफ़ा नंबर है वो 112 है। एक बहुत बड़ा एक वाक़या लिखा गया है, मैं मुख्तसर करके आपको ये बताना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं इसके सफ़ा नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि हज़रत शाह मदार साहब का क़याम कालबी शरीफ में एक मुद्दत तक रहा। उस वक्त उस विलायत का वाली एक नेक मर्द था
جس کا نام قادر بخش تھا، جو درویشوں کی خدمت کرتا اور ٹوٹے دلوں کو سہارا دیتا اور فقیروں سے محبت رکھتا تھا۔ اکثر اوقات حضرت شاہ مدار کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا، مگر آپ کچھ توجہ نہ فرماتے اور نہ اس کو اپنے حضور حاضری کی اجازت دیتے۔ وہ والی ہر بار لوٹ جاتا۔ ایک روز قادر شاہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو دیکھا کہ دو شخص شاہ مدار صاحب کے مکان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ایک اونچے گھوڑے پر سوار تھا۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ شاہ مدار صاحب اور ایک جوگی یعنی ہندو باہم بات چیت کر رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ یہ عجیب درویش ہے کہ میں دین کی طلب میں ان کے پاس بار بار آتا ہوں، مجھ سے ملاقات نہیں کرتے اور ایک جوگی سے کلام میں مشغول ہے۔ یہ کہا اور لوٹ آیا۔ یہ سن کر اس جوگی نے کچھ ایسی حرکت کی کہ قادر شاہ کے بدن میں جگہ جگہ سفید دھبے پڑ گئے۔ قادر شاہ اپنے پیر کی خدمت میں، جن کا نام شیخ سراج تھا، حاضر ہوا اور ان سے تمام ماجرا بیان کیا اور وہ سفید داغ دکھائے۔ شیخ سراج نے اپنا لعاب دہن ان کے داغوں پر مل دیا، وہ داغ دور ہو گئے اور قادر شاہ تندرست ہو گیا۔ جب رات ہوئی تو شاہ مدار تلوار لیے ہوئے نمودار ہوئے اور آپ نے چاہا کہ قادر شاہ کو ختم کر دیں۔ حضرت شیخ سراج آڑے آئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کالپی شریف جہاں زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے تھے، وہاں کا والی تھا، اور والی کے بارے میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ وہاں کا جو والی تھا، جو حاکم تھا، درویشوں کی خدمت کرتا تھا، ٹوٹے دلوں کا سہارا تھا، فقیروں سے محبت رکھتا تھا، اور وہ دین کی طلب میں حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی خدمت میں آتا تھا، لیکن اس سے یہ نہیں ملتے تھے۔ بلکہ جب آپ حدیث پڑھیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ ایک آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو آپ کو پھیلانا ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر ایک آیت بھی جانتے ہو تو لوگوں تک اسے پہنچاؤ۔ لیکن ایک حاکم دروازے پر آتا ہے، اس سے ملاقات حضرت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک ہندو سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ ہندو اس بادشاہ کے اوپر، اس والی حاکم کے اوپر ایسا کچھ کر دیتا ہے کہ ان کو سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ جب اسے سفید داغ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے پیر شیخ سراج سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، تو شیخ سراج کیا کرتے ہیں، وہ اسے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اب جب شیخ سراج نے انہیں ٹھیک کر دیا تو شاہ بدیع الدین صاحب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو غصہ آ گیا، اور وہ اس جو حاکم تھا اس کو مارنے کے لیے آ گئے۔ تو آگے لکھا ہے کہ جب اس کو شاہ بدیع الدین اسے مارنے کے لیے تلوار لے کر آ گئے تو حضرت شیخ سراج آڑے آئے کہ یہ تو ہمارا مرید ہے، بے گناہ کو کیوں مارتے ہیں؟ شاہ مدار نے فرمایا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ جانے کون سی تکلیف پہنچاتی، وہ دینی تو طلب کرنے آیا تھا۔ بلکہ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے، عبسہ وتولیٰ، سورہ عبسہ وتولیٰ کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو نابینا تھے، وہ حضور کے پاس آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑک دیا تھا۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گچھ کی تھی۔ آپ اس کی تفسیر پڑھیے، یعنی جو حضور کے پاس جو حضور کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا ان تک دین پہنچا۔ آپ سورہ عبسہ وتولیٰ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی عالم کے ترجمے میں آپ اس کو اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دین طلب کرنے کے لیے آیا تھا، اس بے گناہ کو آپ کیوں مارتے ہیں؟ تو حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اب دونوں حضرات میں تکرار بڑھ گئی کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شاہ مدار سے منع فرمایا۔ یعنی حضور صلی اللہ، جب دونوں پیر آپس میں لڑ گئے تو حضور تشریف لائے اور شاہ مدار کو منع فرمایا، اور شاہ مدار سے کہا کہ اس بے گناہ کو کیوں مارنا چاہتے ہو، یہ کون سی درویشی ہے؟ تو شاہ مدار جو ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، درویش جب اپنی تلوار نیام سے نکال لیتا ہے کسی نہ کسی پر ضرور چلاتا ہے،
دیکھ لو ان کی اتنی بڑی ضرورت کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بے گناہ کو کیوں مارنا چاہتے ہو، یہی درویشی ہے کہ کسی بے گناہ کو مار دو. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب درویش تلوار نکال لیتا ہے تو کسی نہ کسی پر چلاتا ہے. اب مجھے بتائیں یہ سبع سنابل ہے، اس کا پیج نمبر 112 ہے، اس پہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی گئی؟ لیکن ان کی دنیا ہی الگ ہے. اب آپ دیکھیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ ان کا ایک وضو کرانے والا خادم تھا اور لوٹے کا جو ٹوٹی تھی اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں کیا تو انہوں نے اسے مار دیا. اور آپ زیادہ دور نہ جائیے، اسی ہندوستان کے اندر اتراکھنڈ میں جو کلیر نام کی جگہ ہے وہاں حضرت سید علی احمد علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے. ان کے بارے میں بھی بڑا مشہور کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جلا کر مار دیا. انہوں نے ایک مسجد کو حکم دیا سجدے میں چلی جا تو مسجد سجدے میں گئی، وہاں سارے نمازی مر گئے اور ان کے مزار سے اگر پرندہ کوئی بھی اڑ کے جاتا تھا نکلتا تھا سب جل کر مر جاتے تھے، خاک ہو جاتے تھے. تو ان کی تو ایک ہسٹری چلی آئی ہے. اللہ جانے یہ کون سا دین پھیلا رہے ہیں لوگوں میں، یہ میں آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اب میں اسی کتاب کی ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. جہاں انہوں نے حضرت خضر، کون نہیں جانتا حضرت خضر علیہ السلام کو؟ یہ حضرت خضر وہی ہیں جن کا سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں پورا ایک واقعہ ہے جو قرآن میں سورہ کہف کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جاتے ہیں، ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں، کشتی کے پھٹے جو ہوتے ہیں انہیں وہ کھاڑ دیتے ہیں، پھر ایک گاؤں سے گزرتے ہیں، ایک بچے کو گردن مروڑ کے مار دیتے ہیں، پھر ایک اور گاؤں سے گزرتے ہیں، وہاں ایک یتیموں کی دیواریں تھیں گھر کی جو گرنے والی تھی انہیں ٹھیک کرتے ہیں. یہ پورا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. تو آپ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ میں ہیں علیہ السلام. تو یہ بہت بڑی ہستی ہے. ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ولی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ولی سے بھی بڑھ کر ہے. اگر آپ ان کو ولی مانتے ہو تو پھر یہ حضرت موسیٰ کی صحبت میں تو یہ صحابی بھی ہوئے حضرت موسیٰ کے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ نبی ہیں. تو ماننا پڑے گا کیونکہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے. تو ایک نبی کا غیر نبی جو ہوتا ہے وہ استاذ نہیں ہو سکتا. تو ماننا پڑے گا آپ کو کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر ہے. اب ان صوفیوں کے یہاں ایک پیغمبر اور بعض علماء کے تحت جو مانتے ہیں کہ یہ ولی ہے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ میں تو یہ صحابی ہوئے. تو ایک پیغمبر کے صحابی اور یا ایک نبی کے بارے میں ان صوفیوں کے یہاں کیا طریقہ ہے، ان کے صوفیوں کے وہاں ان کے بارے میں ان کے شان میں کیا کہا گیا آپ سن سکتے ہیں. یہ سبع سنابل ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 146. پیج نمبر ہے 146 اور ایک واقعہ لکھا گیا ہے، سنیے آپ اور سوچئے. ایک شخص حضرت سلطان المشائخ کے احوال کا منکر، آپ کی راہ و روش سے متنفر اور ایک دوسرے درویش کا معتقد تھا. ایک روز اس درویش سے کہنے لگا کہ میری یہ آرزو ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں. اب یہاں کتاب میں علیہ السلام لکھا گیا تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے بھی حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مانا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ آدمی جو ہے اس نے کہا کہ یہ آرزو ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں، اگر سرکار کا کرم ہو جائے ملاقات ہو جائے تو انتہائی بندہ نوازی اور سرفرازی ہو. درویش نے جواب دیا کہ جس روز حضرت
سلطان المشائخ یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں مجلس سرور و سما ہوتی ہے، اس روز حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے جوتوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اس روز حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ کہ جو قوالی سننے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت اور اپنے تمام فتاووں میں مزامیر کے ساتھ قوالی سننے کو حرام قرار دیا ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں قوالی کہتے ہی اسے ہیں جو مزامیر کے ساتھ ہو، باجے گاجے کے ساتھ ہو، اسے قوالی کہتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر یا تو وہ نعت ہوگی یا منقبت ہوگی یا حمد ہوگی، تو قوالی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو مزامیر کے ساتھ ہو۔ تو اب دیکھو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں حرام ہے، اور اس میں تو ایک جگہ نہیں کئی جگہ سب سنابل میں لکھا ہے کہ تمام اولیاء جو ہوتے تھے وہ سنتے تھے۔ بہرحال حضرت سلطان المشائخ کے وہاں جو قوالی ہوتی تھی تو جو لوگ اندر آتے تھے قوالی سننے تو جو چپلیں اتار کے آتے تھے حضرت خضر علیہ السلام ان کی چپلوں کی رکھوالی کرتے تھے۔ اب یقین مانیے کہ ایک پیغمبر کی شان میں کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ جن علماء کا اختلاف ہے جو پیغمبر نہیں مانتے ولی مانتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کے ساتھ میں وہ ہیں تو وہ صحابی ہوئے نا، تو کس نے آپ کو اجازت دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کی آپ گستاخی کریں؟ ایسا کہیں ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا، کوئی نہیں کر سکتا، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کی جائے۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، اور بھی بہت سے واقعات اس میں لکھے ہیں، آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، میں پرچار بھی کر رہا ہوں اس کتاب کا، آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ اسلام جو آسان راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ توحید جسے کہتے ہیں، آپ پڑھیں گے اسے تو ہو سکتا ہے آپ کا دل زندہ ہو جائے۔ پڑھیے، لیکن جو اس کتاب کو پڑھیے، لیکن جو غلط ہے اس کو بھی مانیے، اور یہ بھی مانیے کہ بزرگوں نے غلطی کی ہے۔ کوئی بزرگ پیغمبر نہیں ہو سکتا، پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، کوئی ولی کوئی بزرگ پیغمبر نہیں ہوتا۔ اور مانیے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے تو بس ایک ہی جواب ہمیں دیا جاتا ہے کہ ملاوٹ ہو گئی ہے۔ کتابیں 500 سال سے 600 سال سے 200 سالوں سے کتابیں چھپ رہی ہیں اور لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جب پکڑ لی جاتی ہے چوری تو یہی کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہو گئی۔ بھائی یہ کام نہیں چلے گا، آپ کے بزرگوں نے جہاں غلطی کی ہے اس غلطی کو آپ کو ماننا پڑے گا، اور امت مسلمہ کو آپ کو صحیح راستہ دکھانا ہوگا، بتانا ہوگا، اور امت میں اتحاد جب ہی قائم ہوگا جب ہم بزرگوں کو چھوڑ کر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں آپ مانتے ہو، آپ ضرور ان سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، لیکن اندھی تقلید نہیں کرنا ہے۔ تقلید کسی کی اندھی تقلید، کسی کے پیچھے آپ کو نہیں جانا، پیچھے نہیں چلنا ہے۔ پیچھے چلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں اور پھر حدیثیں پڑھیں، رسول اللہ کی سیرت پڑھیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ جو اولیاء اکرام نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو دونوں چیزیں پڑھنی ہوگی۔ یہ میرا پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ضرور پہنچے گا، اور آپ بھی تحقیق کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔